الله تبارك وتعالى في شان رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل به إلى الله إن الله رسول الله برحمتك يا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اے تجربہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے آپ سب کو سننے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھردے پیادہ نور کا، نور دین گنا پھرا بے ڈال سب کا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کرے گا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. تو شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ. ماہ رجب المرجب بڑا ہی برکت والا، عظمت والا اور رحمتوں والا مہینہ، بے شمار یادیں اس ماہ مبارک میں شامل ہیں اور یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، انہی یادوں میں ماہ رجب المرجب جب نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، تو ایک عظیم یاد اس میں شامل ہے اور وہ ہیں خاندان اہل بیت، چشم و چراغ اہل بیت، حضور سیدی و سندی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ. کل کا جو دن گزرا وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وصال کی تاریخ. اس کی مناسبت سے میں نے جو آیت طیبہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ انہیں فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، تو میری اہل بیت سے محبت کرنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان. تو انہی اہل بیت میں ایک بڑا بہترین نام، عظمت والا، برکت والا امام جعفر صادق. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ وہ ذات گرامی ہیں جن کے والد امام باقر ہیں اور ان کے والد امام زین العابدین ہیں. ان کے والد سیدنا سرکار امام علی مقام امام حسین ہیں اور ان کے والد مولائے کائنات. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، امام جعفر صادق کے اور پھر بیٹوں میں بھی وہی سلسلہ جاری ہے. وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو صرف 12 امام مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے چشم و چراغ سب کو امام مانتے ہیں. ان کی گنتی 12 کی، ہمارے یہاں پر کوئی گنتی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ ذہانت دی تھی، علم دیا تھا، تقوی و طہارت کی، سب کچھ تھا.
بچپن کے عالم میں ایک معاملہ ہوتا ہے مدینہ شریف میں. حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ شریف آتا ہے. حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے. اس زمانے میں اس نے اپنے محل کے 10 دروازے بنائے تھے اور جہاں سے بھی کوئی آتا اس کی جھولی بھر دی جاتی. اگر کوئی شخص ہر دروازے سے ایک بار لے کے گیا پھر دوسرے پر آیا تیسرے پر آیا ہر مرتبہ دیا جاتا تو وہ اس کا جو خاندان کا فرد تھا اس نے آ کر مدینہ شریف میں حاتم طائی کی یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت امام جعفر صادق بچپن کا عالم ہے سنتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے جد اعلیٰ حاتم طائی نے 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں پر دیا جاتا تھا. پھر بھی وہ مانگنے والا یعنی ایک دروازے پر اتنا نہ ملا تو اسے دوسرے دروازے پر آنا پڑتا تھا پھر تیسرے پھر چوتھے پر. لیکن سن آنے والے میرے جد اعلیٰ میرے نانا جان ایسی ذات ہے کہ جو ایک بار دیتے تھے اسے دینے والا بنا دیتے. ہمارے سرکار کی یہ شان ہے کہ وہ ایک بار جو آ گیا پھر اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک بار آ جاتا تھا میرے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں وہ ہمیشہ پھر دینے والا بن جاتا تھا. آقا اسے دینے والا بنا دیتے. یہ ذہانت تھی اور یہ علم تھا. اور علم کا تو کیا علم کی کیا بات کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اہل ایمان حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ امام اعظم کہ سارے امام جن کے شاگرد ہیں وہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 2 سال اگر میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو پھر میں ہلاک ہو جاتا. آج امام اعظم نعمان جس مقام پر ہیں جو کچھ ہیں وہ سب کچھ وہ 2 سالہ زندگی جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزری اور ان کے پاس رہ کر جو میں نے علم حاصل کیا یہ سب اسی کی بات ہے. ایک مقام پر تو کسی نے آپ کی عمر پوچھی امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے. تب آپ بڑھاپے کے عالم میں تھے بال سفید ہو چکے تھے. کہ میری عمر 2 سال ہے. کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کے 2 سال ہیں. تو فرماتے ہیں میری زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزرے ہیں میں اسی کو اپنی اصل پونجی سمجھتا ہوں. وہی میری اصل عمر ہے میں اسی کو اصل عمر سمجھتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور آپ کا ایک مرتبہ اور مقام عرض کروں پھر کچھ باتیں ان کی زندگی پاک کی وہ جو آپ نے نصیحتیں کی. ایک مرتبہ ایک یہودی تھا. وہ یہودی لوگوں میں کہتا پھرتا تھا کیونکہ وہ غریب تھا. اس کے پاس دھن کے کپڑے بھی نہیں پہننے کے. اور اچانک سے امام جعفر صادق کی سواری نکلی. گھوڑے پر سوار ہے بہترین لباس پہنا ہے سر پر امامہ سجا ہے اور پھر چہرہ تو نورانی. جب وہ یہودی دیکھتا ہے تو گاڑی روک لیتا ہے سواری روک کر کہتا ہے اے امام میری بات کا جواب دو کہ آپ کہتے ہیں آپ کے نانا جان کا قول ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے کافروں کے لیے جنت ہے لیکن بظاہر تو الٹا ہے. میرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے آپ نے قیمتی لباس پہنا ہے. اور قیمتی لباس سے ایک بات پہلے عرض کر دوں اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں دولت سے نوازے تحدیث نعمت کے لیے اس کے شکرانے کے طور پر اچھا لباس پہننا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. پہننا چاہیے فخر کے لیے نہیں اللہ کے شکر کے لیے پہننا. اور اللہ والوں نے یہی کیا. آپ سواری پر ہیں میں پیدل ہوں آپ آشودہ نظر آ رہے ہیں میں بھوکا ہوں تو یہ حدیث شریف تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ علم والی بات کرنے کی بات نہیں تھی تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارک لیتے اس کے سر پہ ڈالتے ہیں. جیسے اس کے سر پہ چادر ڈالی اب اس کی
وہ آنکھیں جو دنیاوی تھی اس کے بجائے اسے کچھ اور نظر آ گیا. میدان محشر برپا ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, ہر کوئی اپنے گناہوں کے سبب اس طرح اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. سورج سوا نیزے پر ہے, زمین مثل تانبے کی ہے, پریشان آپ لوگ ہیں. اور اس پریشانی میں اس نے دیکھا امام جعفر صادق بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے, جلوہ فرما ہیں, شان و شوکت کے ساتھ, وہ جنتی لباس ہیں, سر پر تاج ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے چادر ہٹائی, جیسی چادر ہٹائی تو وہ قدموں میں گر جاتا اور عرض کرتا ہے کہ یقیناً آپ کے نانا جان کی حدیث شریف حق ہے, اس لیے کہ یہاں ہم لوگ جو کھاتے ہیں پیتے رہتے ہیں, لیکن قیامت کے دن جو کافر و مشرک ہیں, مرتد ہیں, انہیں جو عذاب ہیں اس مقابلے میں تو ان کے لیے یہ جنت ہے. اور آپ کا لباس یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا. اسی وقت کلمہ پڑھ کے داخل اسلام. میرے آقا علیہ السلام, یہ ان کی کرامت ہے کہ آپ سمجھانے کے لیے بھی اپنی چادر ہی ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غیب کے پردے اس یہودی کے لیے بھی کھول دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی بات ہے, آپ کی تعلیم و تربیت بڑی پیاری اور اتنی پیاری نصیحتیں ہیں آپ کی کہ ہم آج اس نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو کی اپنے پاس بٹھا کر اور بڑے پیارے انداز میں. اور یہی ہونا چاہیے کہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ مرد کمانے اور کاروبار کے لیے جب باہر رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری ذمہ داری تعلیم و تربیت کی میرے بیوی کی ہے, میری خاتون کی, گھر والوں کی. اور عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہمیں گھر کا اتنا کام ہے تو پھر اس بچے کی تربیت ہم کیسے کریں. تو پھر وہ بھی اپنا دامن چھڑاتی ہیں, اپنے باپ ماں پر اور ماں باپ پر بھروسہ کر کے پھر اس بچے کی وہ تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اسکول تو ہم بھیجتے ہیں, ہم مدرسے بھی بھیجتے ہیں, لیکن اپنے پاس بٹھا کر کے جو سمجھانے کا ماحول تھا پہلے, اب وہ شاید نہیں ہے. گھروں میں وہ رواج شاید نکل گیا کہ بچے کو بٹھا کر کے سمجھایا جائے, اس کے ذہن میں وہ بات ڈالی جائے. آقا کریم یہی بات تو ارشاد فرماتے ہیں, بچپن میں سیکھی ہوئی بات پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے. تو اپنی اولادوں کے اور سرکار نے یہی تو سکھایا اولادوں کے لیے کہ اپنے اولاد کو 3 محبتیں سکھا دو. پہلے اپنے نبی کی محبت, دوسری اپنی اہل حضور کی اہل بیت کی محبت, اور تیسری قرآن مقدس کی تلاوت کی محبت. بچپن ہی سے ان بچوں کے دلوں میں عشق رسول, ایمان, تلاوت, یہ ساری چیزیں پیوست ہونی چاہیے. اس کے دل میں مکمل طریقے سے گھر ہو جانا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ان باتوں سے ہم بے خبر رہتے. قرآن شریف مدرسے میں جا کر پڑھ لیا, قرآن شریف مکمل ہو گیا تو اپنی پڑھانے کی ذمہ داری مکمل ہو گئی. ہم یہی سمجھتے ہیں اتنے سے بس نہیں ہے, ہمارے لیے بہت ساری باتیں. اور ایمان میں اگر ہم نے مکمل نہیں کرایا, شاید اسی لیے شاید یہ ایمان کی حلاوتیں بچوں کو نہ بتانے کی بنیاد پر کالج میں جانے کے بعد کچھ بچیاں اپنے آپ کو مرتد کر کے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایمان کا جو اہمیت اور اندازہ ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ساری کمی ماں باپ کی. اس یہ کہہ کر چھوٹ نہیں جانا ہے کہ وہ جانے اس کا کام جانا. ہم نے اسے پیدا کیا, اب ہمیں اسے صحیح راہ پر لانا یہ بھی ہماری ذمہ داری. اور امام کس طرح کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ کاظم کو بٹھا کر, اے میرے بیٹے سنو میری نصیحت کو, بٹھا کر کہتے. اور پھر وہ خاندان, وہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, وہاں کا بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ اور ولایت کے مرتبے پر ہے. موسیٰ کاظم کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے.
امام نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میری ان نصیحتوں کو آپ قبول کر لو اور اس پر عمل کرو تو تمہاری زندگی بھی بہتر گزرے گی اور موت بھی آپ کی اچھی ہو جائے. دیکھیے ایمان پر خاتمہ ہو اس کے بھی فکر بنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلی نصیحت فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے موسیٰ سنو، مالدار وہ ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے. اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی رہتا ہے. دوسروں کے مال پہ نظر رکھنے والا مفلس ہی مرتا ہے. اب اسے ہم سمجھیں، اللہ کی تقسیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے ہمارے حق میں، جس کو قناعت کہتے ہیں، اللہ نے جو دیا اسی پر راضی، اس میں کوئی چوں چراہا نہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تقسیم الہی پر تم راضی نہ رہے گویا کہ تم اللہ کے فیصلوں پر تہمت لگا رہے. تقسیم الہی، اللہ نے ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہم اسی پر راضی رہیں. ہاں ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ نہیں کہ کسی کا دیکھ کر ہم اور کچھ آگے بڑھیں یا جلن پیدا کریں دل میں. اس کو اتنا ملا ہے مجھے، اور صرف اس میں مال کی بات نہیں ہے، ہر چیز کی بات آ جائے. اللہ کی تقسیم میں ہر چیز آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بیٹے دیے، بچپن ہی میں ایک لے لیا، اس کی تقسیم ہے، راضی رہنا ہے، وابلہ نہیں بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقسیم ہوئی ہمارے لیے، جو کچھ بھی ہے اس پر راضی رہیں اور اسی کو قناعت کہتے ہیں. اس پر شکر ادا کریں اور جتنا دیا ہے اس پر شکر کریں گے نا، پھر اسی رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دیتا جاؤں. پھر اس کو بڑھانا یا برکتیں کرنا تو اس کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، وہ دیتا جائے. اس کے حکم کے علاوہ، اس کے فیصلے کے علاوہ کچھ ہونے والا ہی نہیں. تو اپنی مرضی سے حسد، بغض اور یہ چیزیں نہ ہو، بلکہ جو اس نے ہمارے حق میں رکھا ہے ہم اس پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پر، تقسیم پر راضی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیار دیوان. پھر اس کے بعد دوسری نصیحت فرماتے ہیں، بڑی پیاری ہے. فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، دوسروں کے عیبوں پر، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرنا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں. کسی مومن کا عیب جانتے ہیں اس کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے عیبوں کو، یعنی کسی کا عیب اگر کوئی ظاہر کرتا ہے گویا کہ وہ اپنا ہی عیب ظاہر کرتا ہے. بغاوت کی تلوار سے خود ہی قتل ہو جاتا ہے. کہیں پر بھی آپ ہیں، کسی کے ماتحت ہیں، چاہے کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کسی کے بھی ماتحت ہیں، بغاوت نہ کریں. اگر کوئی بغاوت کرتا ہے اس تلوار سے وہ خود ہی قتل ہو جائے. یہ امام فرما رہے ہیں بغاوت اچھی چیز نہیں ہے. کسی کے لیے کچھ بھی کہنا اپنی زبان سے اور اس کے لیے کچھ بھی تہمت لگانا، فرماتے ہیں خود کو ہی بدنام کرنے کے برابر. تہمت کیوں لگانا؟ اور پھر کسی کو کھرا کھوٹا کوئی بھی جملہ نہ کرو. امام فرما رہے ہیں کھرا کھوٹا کوئی جملہ نہ کرو. زبان کا گھاؤ بہت گہرا ہوتا ہے. تلوار کا گھاؤ مٹ جاتا ہے، زبان کا نہیں مٹتا. ایک بزرگ کا قول ہے اور یہ حق ہے. کسی کی کہی ہوئی بات برسوں تک یاد رہتی ہے، اور اگر گھاؤ لگ گیا ہے تو 8-10 دن میں اس میں تو روز آ جائے گی اور وہ فنش ہو جائے گی. اسی لیے کسی کو کھرا کھوٹا نہ کہو. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کسی کے پاس بیٹھنے کا دل کرے تو علماء کی صحبت میں بیٹھ، عالموں کے پاس بیٹھ.
خود ارشاد فرمایا اگر تو برائی کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا تو تجھ پر بھی تہمت لگے گی. وہی غلط کام کرنے والے ہیں اور اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو تجھ پر بھی تہمت آنے والی کہ یہ بھی ایسا کرتا ہوگا بھلے نہ کرے. علماء سے قربت رکھے, ان کے پاس بیٹھے اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں. آگے فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے ایمان فرماتے ہیں عیب لگانے سے بچو ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں. کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, کسی نے آ کر بتایا کہ اس نے ایسا کیا تو اس بات کو وہیں دفن کر آگے نہ بڑھائیں, فارورڈ نہ کریں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مومن میں وہ عیب ہے اور تم نے اسے ظاہر کیا تو اس کی غیبت ہوگی. ظاہر نہ کریں تو پھر کیا کریں, اسے چھپا دیں. کسی مومن میں کوئی عیب ہے اس کو جا کر بتا دیں یہ غلط ہے, اس کی اصلاح ہوگی. کسی دوسرے کو بتایا وہ غیبت ہوگی, اسی کو بتانا ہے کسی اور کو نہیں. اور پھر سرکار فرماتے جس نے دنیا میں مومنوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے. یہاں تو کسی کو بتانا بہت آسان ہے اور پھر وہ نہ جانے بڑھا چڑھا کر اور بھی کچھ کہہ سکتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا, بات ذرا سی چلتی ہے اور 4-5 لوگوں سے گزری تو پھر وہاں جا کر ایک بڑا پہاڑ بن جاتی. مگر ہم نے اپنے مومن بھائی کا عیب چھپا دیا, کسی کو نہ بتایا. آقا فرماتے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال. کریم رب کتنا کریم ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے اور دوسرا بندہ جانے اور اگر وہ چھپا دیں تو اللہ اس کے عیب قیامت میں چھپائے. وہ ستار ہے, چھپانے والا. ستاری اس کی صفت ہے. تو اس ستاری میں اگر ہم بھی شامل ہو گئے پھر اللہ قیامت میں رسوا نہیں ہو رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے ایمان چوتھی نصیحت فرماتے ہیں حق بات ہی کہو چاہے اس کے لیے آپ کو حکومت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے. شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنا ہو سکے حق کا ہی ساتھ ہو. یہ کربلا والے اور وہاں وہی تو ہوا تھا, حق کا ساتھ دیا گیا. تو حق بات ہی کہنا بھی ہے. آپ کا لقب صادق ہے, سچ بولنے والا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمان امام جعفر صادق اور نصیحت بھی وہی کر رہے ہیں بیٹے کو سچ بول. ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے اپنے بچوں کو کتنی بار یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. بٹھا کر کبھی ہم نے کہا؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو امام جعفر صادق کی اس نصیحت کو اپنے اندر سمائے اور اپنی اولاد کی تربیت. بڑا ہوگا اس کے بعد سمجھا دیں گے نہیں. 2-2.5 سال کے بعد تو ہم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں نا, نرسری میں بھیج دیتے ہیں, KG میں بھیج دیتے ہیں. پڑھتا ہے نا بچہ, سیکھتا ہے نا. تو یہ اچھی باتیں بھی وہیں سے سکھانا شروع کرنا ہے, وہیں سے سکھانا ہے. بلکہ ہماری شریعت میں تو ماں کے شکم ہی سے بچہ سیکھتا ہے. دنیا اور سائنس بھلے کہتی ہو بعد میں سیکھتا ہے, بچہ ماں کے شکم میں سیکھتا ہے, سمجھتا ہے, یاد بھی کرتا ہے. یاد کرو سرکار بغداد کی زندگی پاک, ماں کے شکم میں 18 پارے حفظ کر دیے. سیکھتا ہے بچہ. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا بچہ دیکھا جو نابینا تھا بچپن سے. جب میں وہیں سے گزر رہا تھا ایک جگہ سے, پھر ان کا گھر آیا تو تھوڑی دیر بیٹھا تھا. وہاں پر وہ بچہ چھوٹا تھا. ان کے گھر والوں نے کہا کہ اسے ناچنے کا بہت شوق. مجھے تعجب ہوا, اس نے کسی کو ناچتے دیکھا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بچپن سے نابینا ہے نا. پھر وہ کیسے ناچتا ہے؟ پھر مجھے سرکار کا یہ فرمان یاد, ماں کی شکم میں ہی بچہ سب کچھ سیکھتا ہے. ماں نے وہ شکم میں تھا, گانے دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے, ناچ گان دیکھا ہوگا, تبھی تو وہ کر رہا ہے. میرے غوث پاک نے تلاوت سنی تھی تو حافظ بن کے آئے. تو یہ بات ہے
بچپن ہی سے بچوں کو سکھاؤ سچ کو، سچ کی تعلیم دو، سچائی پر رہ کر حق کے ساتھ آگے بڑھنے کی تعلیم دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوان، پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اب بڑی پیاری بات فرماتے، اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہے، قرآن شریف زیادہ پڑھو، ہمیں بھی پڑھنا ہے اور روز پڑھنا ہے، خوب تلاوت کریں۔ وہ تو بچے حافظ ہی ہوتے تھے، پھر بھی پڑھتے ہیں۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ کبھی مسجد میں قرآن خوانی کو تو ہم پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں ہم پڑھ لیں، کبھی گھر پہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی عادت ہے۔ آخری بات مکمل کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں روز تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اس طرح نور سے چمکتا ہے جیسے ہم زمین پر رہ کر آسمان میں دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ آقا فرماتے اسی طرح آسمان والے فرشتوں کو وہ گھر چمکتا نظر آتا ہے جہاں روز تلاوت ہوتی ہے۔ اور قرآن مقدس قبر میں قیامت تک کا دوست ہے، قبر کی وحشت دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن شریف پورا ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں نا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، دعا میں پہلا جملہ ہے وحشت قبر کی دور ہو اللہ، وہ وحشت دور کرنے کا ذریعہ ہے، قبر میں ساتھ آئے گا، قیامت تک ساتھ رہے گا۔ مزید باتیں ہیں لیکن پھر کبھی موقع رہا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما لی من الخطا۔